بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر دنیا کی سب سے بڑی فوج بڑے بڑے ہاتھیوں کے ساتھ کسی کمزور شہر پر حملہ کر دے تو کیا ہوگا؟ یقیناً وہ شہر مٹ جائے گا۔ آج کا یہ واقعہ عام جنگوں کا نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کی یہ ایک نشانی ہے جسے اصحاب الفیل کہا جاتا ہے۔ اصحاب الفیل کا واقعہ قرآن مجید کی سورۃ الفیل میں بھی ذکر ہوا ہے۔ یہ ایک بہت ہی مشہور اور عبرت انگیز واقعہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چند سال قبل پیش آیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے یہ عجیب و غریب اللہ کی قدرت کا واقعہ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کرنے میں کنجوسی مت کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، ابراہہ ذاتی طور پر کٹر عیسائی تھا۔ اس کے عزائم میں یہ بات شامل تھی کہ سارے عرب کو عیسائیت میں شامل کر دیا جائے، اسی طرح کہ مکہ مکرمہ کی عالمی مرکزی حیثیت بھی ختم ہو جائے۔ مذہبی جنون میں اس نے یمن کے شہر صنعا میں ایک شاندار کنیسہ گرجا گھر بنایا جس کی نظیر اس وقت دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی تھی۔ ابراہہ نے اس کی تعمیر پر یمن کی بے اندازہ دولت اور بیش بہا جواہرات صرف کر دیے۔ یہ قیمتی پتھروں کی بہت ہی خوبصورت طویل و عریض عمارت تھی۔ عجیب و غریب زرقا نقوش سے منقش زیورات سے مزین ہاتھی دانت کی نفیس جالیاں، سونے کی چاندی کے اورق سے در و دیوار کو سجایا گیا۔ اس سے ابراہہ کا یہ مقصد تھا کہ یمن کے عرب لوگ جو ہر سال حج کرنے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ لوگ اس کنیسہ کی شان و شوکت سے مرعوب ہو کر کعبۃ اللہ کے بجائے اس کا طواف اور حج کریں۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے پوری مملکت میں اعلان کروا دیا کہ اب یمن میں کوئی شخص بھی حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے، اور جو شخص مکہ جانے کا ارادہ کرے وہ کنیسہ میں آئے اور اس کا طواف کرے۔ عرب میں اگرچہ بت پرستی غالب آ گئی تھی، مگر دین ابراہیمی اور کعبۃ اللہ کی عظمت و محبت ان کے دلوں پر پیوست ہو گئی تھی۔ قریش کے قبائل میں اس اعلان سے سخت غم و غصے کی لہر پیدا ہو گئی تھی۔ اگرچہ اس وقت خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اس کو اللہ تعالیٰ کی مقدس گھر اور عبادت کا مرکز خیال کرتے تھے۔ ابراہہ کے اس اعلان پر لوگ غضبناک ہوئے اور ایک عرب تاجر نے کسی نہ کسی طرح کلیسا میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی۔ رفع حاجت کرنے والا ایک قریشی شخص تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ قریش کے بعض نوجوانوں نے اس گرجے میں جا کر آگ لگا دی تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عرب کے چند مسافروں نے کلیسا کے قریب اپنی ضرورت کے لیے آگ جلائی تھی جہاں ان کا قیام تھا۔ اتفاقاً ہواؤں کی لہر سے آگ کلیسا میں جا گری اور کلیسا جل گیا۔ ابراہہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ خانہ کعبہ کے معتدین نے یہ حرکت کی ہے تو وہ گیز و غضب ہو گیا اور عہد کیا کہ اس وقت تک چین نہ لوں گا جب تک خانہ کعبہ کو ڈھا نہ دوں۔ اس کے بعد اس نے اپنے بادشاہ نجاشی سے اجازت طلب کی۔ وہ انہدام کعبہ کی مہم کے لیے حجاج جانا چاہتا تھا۔ نجاشی بادشاہ نے اس کو اجازت دے دی اور خصوصی تعاون کے طور پر اپنی فوج کا سب سے طاقتور بلند بالا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ابراہہ کی مدد کے لیے روانہ کر دیا، اور اس ہاتھی کے تعاون کے لیے مزید 60 آدمی، مزید 7-8 ہاتھی اور دیے۔ ابراہہ 60,000 فوج کے لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب عرب میں اس حملے کی خبر پھیلی تو سارا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ یمن کا عربوں میں ایک شخص جونفر نامی، اس نے عربوں کی قیادت اختیار کی اور بہت سے عرب قبائل اس کے گرد جمع ہو کر ابراہہ کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گئے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ابراہہ نے ان کو شکست دے دی اور جونفر کو قید کر لیا اور آگے روانہ ہو گیا۔ پھر ابراہہ قبیلے ہشم کے مقام پر پہنچا تو اس قبیلے کے سردار نفیل بن حبیب اپنے قبیلے کو لے کر ابراہہ کے مقابلے پر آیا، مگر ابراہہ کے لشکر نے اس کو بھی شکست دے دی اور نفیل بن حبیب کو گرفتار کر لیا اور اس کے قتل کا ارادہ کیا، مگر یہ سمجھ کر زندہ رکھا کہ اس سے مکہ کے اہم راستوں کا پتہ معلوم کر لیا جائے۔ پھر جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا تو طائف کے باشندے پچھلے قبائل کی جنگ اور ابراہہ کی فتح کے واقعات سن چکے تھے۔
انہوں نے اپنی خیر منانے کا فیصلہ کیا اور ابراہہ سے گزارش کی کہ وہ ان کے مشہور معبود لات کا مندر تباہ نہ کرے۔ چنانچہ ان کے سردار مسعود شکفی ایک وفد کو لے کر ابراہہ سے ملا اور کہا کہ ہمارا بت کدہ وہ معبود نہیں ہے جس کو آپ ڈھانے آئے ہیں، وہ تو مکہ مکرمہ میں ہے، اس لیے آپ ہمارے معبود کو چھوڑ دیں۔ ہم مکہ مکرمہ کا راستہ بتانے کے لیے آپ کو ایک آدمی فراہم کر دیتے ہیں جو قریب کے راستوں سے مکہ کی طرف رہنمائی کرے گا۔ ابراہہ نے یہ بات قبول کر لی اور بنو شکیف سے ابو ریگال نامی شخص کو ان کے ساتھ کر دیا۔ جب مکہ مکرمہ 3 کوس کے فاصلے پر رہ گیا تو ابو رگال فوت ہو گیا۔ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں مدتوں اس کی قبر پر سنگ باری کرتے رہے اور بنو شکیف کو بھی عرصے دراز تک تانا دیتے رہے کہ انہوں نے لات کے مندر کو بچانے کے لیے بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں کا تعاون کیا تھا۔ ابراہہ اپنی فوج کو لے کر آگے بڑھا جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابراہہ کے اس لشکر نے اس پر چھاپا مارا اور سب اونٹ ہانک کر لے گئے۔ ان میں حضرت عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ شامل تھے۔ اس کے بعد ابراہہ نے اپنے ایک سفیر کھاتا حمیری کو شہر مکہ روانہ کیا اور اس کے ذریعے اہل مکہ کو یہ پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں بلکہ اس گھر کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر تم لوگ جنگ نہ کرو تو میں تمہاری جان و مال سے کوئی تعارف نہ کروں گا۔ نیز اس سفیر کو بھی یہ ہدایت دی کہ اہل مکہ اگر بات کرنا چاہیں تو ان کے سردار کو میرے پاس لے آنا۔ اس وقت مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے۔ سفیر نے ان سے مل کر ابراہہ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ہم نے ابراہہ سے لڑنے کی قطعاً طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے خلیل کا بنایا ہوا ہے، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کی خود حفاظت کر لے گا۔ سفیر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ابراہہ کے پاس چلیں اور اس سے بات کریں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے۔ پیارے دوستو، حضرت عبد المطلب اس قدر وضیح اور پروقار آدمی تھے کہ ابراہہ ان کو دیکھ کر متاثر ہو گیا اور اپنی جگہ سے اتر کر ان کے پاس بیٹھا اور پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے جو اونٹ آپ نے پکڑ لیے ہیں وہ مجھے واپس دے دی جائیں۔ ابراہہ نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر تو میں بہت متاثر ہوا تھا، مگر آپ کی بات نے آپ کو میری نظر سے گرا دیا کہ آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ گھر خانہ کعبہ جو آپ کے دین آبائی کا قبلہ ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کرنے آیا ہوں۔ رہا یہ گھر خانہ کعبہ تو اس کا ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ ابراہہ کو خواجہ عبد المطلب کی بات معمولی سی محسوس ہوئی۔ اس نے کہا تمہارا رب اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عبد المطلب کے ساتھ قریش کے چند سردار بھی تھے۔ انہوں نے ابراہہ کے آگے یہ پیشکش کی کہ اگر آپ بیت اللہ پر دست اندازی نہ کریں اور لوٹ جائیں تو ہم پورے تہامہ حجاج 1/3 پیداوار آپ کو بطور خراج عطا کرتے رہیں گے، مگر ابراہہ نے اس بات کو قبول نہ کیا۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ کو لے کر واپس چلے آئے اور سیدھے بیت اللہ میں داخل ہوئے اور چوکھٹ کا حلقہ پکڑ کر دعا میں مشغول ہو گئے۔ قریش کی ایک بڑی جماعت بھی آپ لوگوں کے ساتھ تھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابراہہ کے لشکرگاہ سے واپس آ کر عبد المطلب نے اہل قریش سے کہا کہ اپنے بال بچوں سمیت پہاڑوں پر چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو جائے۔ پھر وہ قریش کے چند سردار حرم پاک میں حاضر ہوئے اور کعبے کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر اور اس کے خادموں کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے، مگر یہ لوگ اس نازک گھڑی میں بھی ان سب کو بھول گئے اور صرف اللہ واحد کے آگے دست سوال پھیلایا۔ ان کی جو دعائیں کتاب تاریخ میں منقول ہیں ان میں اللہ واحد کے سوا کسی دوسرے کا نام تک نہیں پایا جاتا۔ یہ سب دعائیں مانگ کر حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھی بھی پہاڑوں پر چلے گئے۔ دوسرے روز ابراہہ
مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا وہ خاص ہاتھی محمود نامی جو آگے آگے تھا یکا یک بیٹھ گیا۔ اس کو بہت تیر مارے گئے، ہنٹر مارے گئے، لیکن وہ ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا، یہاں تک کہ وہ زخمی کر دیا گیا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ آخر اس کو دوسری جانب موڑا گیا۔ جب دوسری جانب موڑتے تو وہ دوڑنے لگتا، مگر جب مکہ مکرمہ کی طرف موڑا جاتا تو وہ فوراً بیٹھ جاتا، کسی طرح سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اتنے میں پرندوں کی قطاریں آتی نظر آئیں، جن میں سے ہر ایک کے پاس 3 کنکڑیاں چنے یا مسور کی دال کے برابر تھیں، ایک چونچ میں اور 2 کنکڑیاں پنجوں میں۔ یہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے کہیں بھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ بدن کبوتر جیسے تھے اور کچھ چھوٹے تھے، اور پنجے سرخ قسم کے تھے۔ ان کی آواز بھی کچھ آرتاش انگیز تھی کہ دل کپ کپا جاتے تھے۔ پرندوں کے یہ جھنڈ کے جھنڈ ابراہہ کے لشکر پر پتھروں کی بارش کر دی، جس پر بھی یہ کنکر گرتے جسم سے پار ہو جاتے اور جسم گلنا شروع ہو جاتا۔ کنکریوں کے لگتے ہی گوشت اور خون پانی کی طرح بہنے لگتا اور ہڈیاں نکل آتی تھیں۔ خود ابراہہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور گر پڑا۔ پورے لشکر میں افراتفری پیدا ہو گئی۔ لشکر کے لوگ یمن کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے، اور نفیل بن حبیب جس کو ابراہہ رہنما کے طور پر ساتھ لایا تھا، اس کو تلاش کر کے درخواست کرنے لگے کہ واپسی کا راستہ بتائیے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا اب بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، جبکہ اللہ تعاقب کر رہا ہے اور ابراہہ مغلوب ہے، غالب نہیں ہے۔ اس بھگدڑ میں یہ لوگ گر گر کر مرتے گئے اور مر مر کر گرتے جاتے۔ سب کے سب اسی وقت ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ ایک بڑی تعداد تو وہیں ہلاک ہو گئی اور کچھ بھاگتے ہوئے ہلاک ہوئے۔ ابراہہ بھی انتہائی بری حالت میں پہنچ کر مرا۔ ابراہہ کے ہاتھی محمود کے ساتھ 2 ہاتھی بان مکہ مکرمہ میں رہ گئے، مگر اس طرح کہ دونوں اندھے اپاہج ہو گئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی تھی کہ میں نے ان دونوں کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ اندھے اور اپاہج تھے اور بھیک مانگتے پھرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت اسما بھی یہ بات نقل کیا کرتی تھی۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 40 روز قبل پیش آیا تھا۔ اصحاب الفیل کا یہ عبرتناک واقعہ ماہ محرم میں پیش آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس واقعے کے 40 یا 50 دن بعد ہوئی۔ اہل عرب میں یہ واقعہ اس درجے مشہور و معروف تھا کہ انہوں نے اس سال کا نام عام الفیل، ہاتھیوں والا سال رکھ دیا۔ قرآن کریم میں اس حادثے کو اپنے معجزانہ کلام میں اس طرح بیان کیا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔